بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 22 نومبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ دو اہم عہدیداروں کو ہٹانے کا احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، آئی جی اسلام آباد اور ڈی سی اسلام آباد۔ پہلے بھی حکم نامہ جاری ہوا تھا اور اب حکومت کی جانب سے یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا پنجاب حکومت کی جانب سے فوجی عدالتوں کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرویز مشرف کیس جو اپیلیں تھیں اور جس میں مظاہر نقوی کے بینچ کا ریکارڈ منگوایا گیا تھا، وہ معاملہ کسی اور طرف چل پڑا ہے اور چیزیں گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں۔ اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آپ جانتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب جن معاملات پر ان کا مائنڈ کلیئر ہے، جیسے فیض آباد دھرنا کیس تھا، 2014 کا دھرنا ہے، یا صدر مملکت کی جانب سے نو کانفیڈنس کے بعد جو سمری جو ڈیزالو کرنے کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو سمری منظور کی گئی تھی، وہ چیزیں جن پر قاضی صاحب کا مائنڈ کلیئر ہے اور قاضی صاحب صرف انہی باتوں پہ ہی رہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ مشرف اپیلیں بھی ہیں کہ جی جو خصوصی عدالت کو کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ درست نہیں ہے۔ اب اس میں فیملی، مشرف کی فیملی آنا نہیں چاہتی، وہ اپیلوں کو چلانا نہیں چاہتے، لیکن اس کے باوجود یہ جو سلسلہ ہے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب وہ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درآمد کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ آرٹیکل 62 63 جو ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے، اور انتخابات آنے والے ہیں، انتخابات سے پہلے جو بھی کینڈیڈیٹ ہوں، امیدوار ہوں، ان کی سکروٹنی کا میکنزم بنایا جائے اور ان کو 62 63 کی جو چھنی ہے اس میں سے گزارا جائے، چاننی میں سے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور عدالت نے اس پر باقاعدہ احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے سرکاری ملازمین کے لیے لفظ صاحب لکھنے سے روک دیا ہے اور بولنے سے بھی روک دیا ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، ہم تو ایک کانسٹیبل کو بھی صاحب نہیں کہیں گے تو اس نے بھی اندر ڈال دینا ہے، اس نے بھی تھانے میں بند کر دینا ہے، چونکہ اب اگر ہمارے پاس یہ آرڈر بھی ہوگا تو ہمارے ساتھ وہی حال ہوگا جو وہ منگو ٹانگے والے کے ساتھ ہوا تھا، جو ہم پڑھتے تھے اپنی کسی کتاب میں، کہ وہ اس نے بھی انگریزوں کے سامنے اکڑ دکھائی تھی کہ جی اب تو نیا قانون بن گیا، 1935 کا قانون آ گیا ہے، اور اس وجہ سے پھر اس کے ساتھ جو ہوا تھا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا کہ ہم قاضی فیاض عیسیٰ کا فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہو کہ جناب ہم نے ایس پی صاحب کو ایس پی کہنا ہے، صرف ایس پی صاحب نہیں کہنا، ڈی ایس پی صاحب نہیں کہنا، ڈی سی صاحب نہیں کہنا، جج صاحب نہیں کہنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب بہتر جانتے ہیں، ان کے فیصلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی عہدے کے ساتھ لفظ صاحب شامل کرنے کی روایت کو بند کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر ضروری طور پر سرکاری ملازمین کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ لفظ صاحب کا مطلب سر یا ماسٹر ہے، یعنی یہ خاص طور پر نوآبادیاتی بھارت کے مقامی باشندوں کے درمیان استعمال کیا جاتا تھا جب وہ سماجی یا سرکاری حیثیت کے کسی یورپی فرد سے خطاب یا بات کرتے تھے۔ چیف جسٹس نے درخواست ضمانت سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ایک حکم میں اس لفظ کے استعمال کو روک دیا۔ زیر سماعت کیس گزشتہ سال پشاور میں ایک بچے کے قتل کا معاملہ تھا، وہاں پر ایک دوران سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں تفتیشی افسر نے کہا جی کہ ڈی ایس پی صاحب نے یہ کہا، تو وہ اس بات سے از خود نکالتے ہوئے از خود کیس تھا ضمانت کا، اور اس میں از خود یہ ساتھ فیصلہ سنا دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ آتا تھا بندیال کے پاس، عمرتا بندیال کے پاس، تو اس پر پھر ہم خیال جو لوگ تھے ان کا بہت زیادہ واویلا ہوتا تھا کہ کیس تھا ضمانت کا، اس میں کہاں سے یہ چیزیں آ گئیں۔ لیکن چونکہ اب ساری چیزیں درست ہیں، قانون کے مطابق ہیں، اس وجہ سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ مشرف کیس میں سماعت ہوئی، 3 رکنی بینچ تھا چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی سربراہی میں، اور اس میں جسٹس اطہر من اللہ اور امین الدین خان صاحب اس میں شامل تھے۔ تو سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سوالات اٹھاتے ہوئے حامد خان سے معاونت طلب کر لی۔ 4 رکنی بینچ ہے، یہ اسپیشل بینچ ہے، اس میں منصور علی شاہ صاحب بھی ہیں۔ سابق صدر پرویز مشرف کے وکیل سلمان صفدر روسٹر پر آئے اور عدالت کو آگاہ کیا کہ سابق صدر جب زندہ تھے تو رابطہ میں تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ان کی اپیل سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ پرویز مشرف کے اہل خانہ سے 8 سے 10 بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی جانب سے اپیل چلانے کے لیے ابھی تک کوئی ہدایت نہیں ملی۔ میں اپیلوں کی پیروی نہیں کرنا چاہتا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ سلمان صفدر صاحب اس فیصلے کے مستقبل کی نسلوں پر اثرات ہوں گے، پرویز مشرف کی پینشن اور دیگر مراد بھی متاثر ہوں گی۔ وکیل نے کہا کہ پرویز مشرف کی فیملی اپیل کی پیروی چاہتی تھی، ان سے رابطہ کے لیے 1 ہفتہ مزید دیا جائے۔
عدالت نے وکیل کی مزید مہلت کی استدعا کو منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ میں سنگین غداری کیس کا فیصلہ سنانے والی خصوصی عدالت کی حیثیت سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے پیش ہو کر بتایا کہ وفاقی حکومت لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی حمایت نہیں کرتی۔ چیف جسٹس نے پوچھا، آپ فیصلے کے خلاف اپیل کی حمایت کرتے ہیں؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ اپیل کی حمایت کے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا دفاع تو نہیں کر رہے نا؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا دفاع بھی نہیں کر رہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ خصوصی عدالت کا فیصلہ سنا دینے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کی کارروائی غیر مؤثر ہو چکی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد بھی خصوصی عدالت کا فیصلہ برقرار ہے۔ لاہور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف درخواست میں حامد خان کی جانب سے دلائل مکمل نہ کیے جا سکے۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہائی کورٹ نے اس کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیسے لکھا؟ کیا اس سے پہلے ایسی کوئی نظیر موجود ہے؟ میں جناب چیف جسٹس صاحب آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس جا کے کام کرنا یہ ہم ہر روز دیکھتے ہیں۔ ایک کیس میں نے آپ کے جو وراثت سے متعلق فیصلے ہیں قاضی فیض عیسیٰ کے، وہ جب میں نے پیش کیے تو ان کو عدالت نے کنسیڈر بھی نہیں کیا۔ ثانیہ ماڈل ڈان کا کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا، اس میں جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی نے 80% اپنی تفتیش مکمل کر لی۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا جے آئی ٹی کے نوٹیفیکیشن کو۔ 3 رکنی بینچ نے ملک شہزاد صاحب، عالیہ نیلم صاحبہ اور اس وقت جو سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے اس پر اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ اسٹے آرڈر جاری ہونے کے بعد جو مظلوم تھے وہ سپریم کورٹ آپ کے پاس گئے اور آپ سے کہا کہ جناب آپ کے فیصلے پر جے آئی ٹی بنی تھی، ہائی کورٹ کیسے اسٹے آرڈر جاری کر سکتی ہے؟ آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا، آپ نے اس جے آئی ٹی کے آرڈر کو کالعدم نہ قرار دیا جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، آپ نے معاملہ واپس بھجوا دیا لاہور ہائی کورٹ کو، اور لاہور ہائی کورٹ سے کہا کہ آپ 3 مہینے میں اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ یہ فروری 2020 کی جناب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، فروری 2020 سے آج نومبر 2023 ختم ہونے والا ہے، آج تک وہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوا۔ وہ جے آئی ٹی جو سپریم کورٹ کے حکم سے بنی تھی وہ بھی برقرار ہے، وہ اسٹے آرڈر بھی آج تک برقرار ہے۔ نہ آپ کے 3 مہینے والے آرڈر پہ لاہور ہائی کورٹ نے عمل درآمد کیا، نہ آپ کے پہلے آرڈر پر عمل درآمد کیا تھا۔ تو جب آپ مشرف کیس میں یہ آبزرویشن دیں کہ کیسے ایسی کوئی نظیر ملتی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کیسے لاہور ہائی کورٹ نے لکھا، تو جناب والا نظیر میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ایکشن لینا آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو یہ جو ہے آپ کا اس میں انٹرسٹ ہو تو آنریبل کورٹ اس کو ضرور دیکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کی یہ رائے یہ درست بھی ہو تو کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کر سکتی ہے؟ دوران سماعت چیف جسٹس نے سوال اٹھایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر اور مقرر ہونے پر کوئی سوالات ہیں؟ رجسٹرار کے اعتراضات کے بعد درخواست پہلے سنگل بینچ اور پھر 3 رکنی بینچ میں کیسے لگی؟ حامد خان اس معاملے کو بھی دیکھیں اور اس پر معاونت کریں۔ عدالت نے سماعت اگلے بدھ 11:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ اب فیملی کہہ رہی ہے، جنہوں نے اپیلیں دائر کی وہ کہتے ہیں ہمیں جو سزا ملی تھی، جس کو پھانسی ملنی تھی وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب ہم نہیں چلانا چاہتے، لیکن عدالت اس کو چلانا چاہتی ہے چونکہ مظاہر نقوی اس بینچ کا حصہ تھے، سربراہ تھے اور انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا۔ اب اگر کوئی تعیناتی ہی غلط ہوئی ہو تو جو ساری کارروائی ہے وہ اللیگل ہو جاتی ہے، اور یہی چیزیں ہم نے وقتاً فوقتاً عدالتوں کے فیصلوں میں دیکھی، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو کارروائی ہے کل 3 بجے سے شام 8 بجے تک اجلاس جاری رہا۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف تمام درخواست گزار جو تھے شکایت کنندہ وہ پیش ہوئے، انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، ان کے دلائل کل مکمل ہو گئے، اور اب جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف شکایت کنندگان کے دلائل مکمل ہو گئے۔ شکایت کنندگان نے تمام شواہد اور متعلقہ دستاویزات کونسل کے سامنے رکھیں۔ جسٹس مظاہر نقوی کے کونسل پر سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراضات بھی 3 ججز پر اعتراضات بھی سنے گئے۔ خواجہ حارث صاحب نے دلائل دیے اور انہوں نے حتمی فیصلے تک خواجہ حارث صاحب نے حتمی فیصلے تک کارروائی مکمل ان کیمرہ رکھنے کی استدعا کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے خواجہ حارث کی استدعا منظور کرتے ہوئے کونسل کے تمام فریقین کو کارروائی پبلک کرنے سے روک دیا۔ دوبارہ اجلاس آج 3 بجے ہوگا، اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ مظاہر نقوی کے اعتراضات منظور ہونے ہیں یا مسترد ہونے ہیں، مظاہر نقوی کے خلاف دوسرا شوکاز نوٹس جاری ہونا ہے یا پہلے شوکاز نوٹس کو ہی کالعدم ہونا ہے، چونکہ اب اس میں آرگومنٹس ہو چکے ہیں اور آج اس کے اوپر فیصلہ آئے گا یا آج اس کے اوپر تفصیلات آگے آئیں گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ جو مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ ہے وہ کس طرف اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 پر عمل درآمد کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے شہری منیر احمد کی درخواست پر سماعت کی۔
عدالت عالیہ نے الیکشن کمیشن اور وفاق اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ملک میں عام انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سزا یافتہ بینک ڈیفالٹر، ٹیکس چور، توہین عدالت کرنے والوں کی فہرستیں تیار نہیں کی۔ درخواست گزار نے کہا کہ جو امیدوار انتخابی میدان میں اترے اس کا تمام ڈیٹا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے مراسلے لکھے مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ درخواست گزار نے لاہور ہائی کورٹ سے استدعا کی کہ عدالت الیکشن کمیشن کو انتخابی امیدواروں کا ڈیٹا مرتب کر کے ویب سائٹ پر شائع کرنے کی ہدایت دے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن، وفاقی اور صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے جس درخواست میں کہا گیا تھا کہ ان کی ہر صورت 62 اور 63 پر عمل درآمد ہونا چاہیے امیدواروں کی سکروٹنی ہوتے ہوئے۔ دوسری طرف آئی جی اور ڈی سی، یہ وہ دو عہدے ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جتنا لگا سکتے تھے انہوں نے رگڑا لگایا، اور ان کے غیر قانونی اقدامات پر آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کارروائی ہے توہین عدالت کی، اور یہاں لاہور ہائی کورٹ میں بھی کارروائی ہے، اور ہر صورت ان کے خلاف کارروائی آگے بڑھ رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی مجبوراً ان کو عہدوں سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا تھا، لیکن عہدوں سے نہ ہٹایا گیا۔ اب وزارت داخلہ نے آئی جی ڈی سی اسلام آباد کو ہٹانے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ یہ اس وقت ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ جب الیکشن کمیشن کی ہدایت پر وزارت داخلہ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ خط میں الیکشن کمیشن کے احکامات کا حوالہ دیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ہدایت کی ہے کہ دونوں افسران کو فوری تبدیل کیا جائے، آئی جی اور ڈی سی کو عہدے سے ہٹا کر فوری رپورٹ پیش کی جائے۔ الیکشن کمیشن نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو 4 بار تحریری حکم جاری کیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے احکامات کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو ردی میں پھینک دیا۔ اب وزارت داخلہ نے خط لکھا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو، اب پتہ نہیں ان کو بھی 4 خط لکھنے پڑیں گے یا پہلے خط میں کام ہو جائے گا کہ آئی جی اور ڈی سی اسلام آباد کو ہٹایا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔